جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا قدم اسلام کے لیے اٹھا تو ساتھ جو دوسرا قدم اٹھا اس پاکیزہ وجود کا نام حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب غار حرا سے واپس آتے ہیں، قرآن کا نزول تھا، کوئی مذاق تو نہیں تھا۔ اللہ فرماتا اگر ہم اس قرآن کو پہاڑوں پہ نازل کرتے تو وہ بھی اللہ کے خوف سے ریزہ ریزہ ہو جاتا۔ یہ تو سینہ مصطفیٰ کا کمال تھا کہ پورا قرآن حضور کے دل پہ نازل ہوا۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جسم پہ کب کپاہٹ تھی جب پہلی 5 آیات سورہ اقرا کی نازل ہوئی، تو حضور جب غار حرا سے اتر کر گھر تشریف لائے، زملونی یا خدیجہ، خدیجہ مجھے کمبل دو، مجھے سردی لگ رہی ہے۔ تو حضرت خدیجہ نے کہا کلا واللہ ما یحزیک اللہ ابدا، اللہ کی قسم آپ کا رب کبھی بھی آپ کو پریشان نہیں کرے گا۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زوجہ محترمہ اس وقت دل کی ڈارسمند آ رہی ہے اور تسلی دے رہی ہے کہ پریشان ہونے کی حاجت نہیں، آپ کا رب کبھی بھی آپ کو پریشان نہیں کرے گا۔ تو قیامت تک آنے والی عورتوں کو یہ پیغام دیا کہ اگر شوہر کو کوئی غیر معمولی معاملہ پیش آئے تو جب گھر آئے تو عورت کا کام ہے اس کے دل کی ڈارس بندائی جائے۔ تو کہا آپ کا رب کبھی بھی آپ کو پریشان نہیں کرے گا۔ اس کی وجہ کیا؟ انکا لتصل الرحم، آقا آپ صلہ رحمی کرتے، آپ ٹوٹے رشتوں کو جوڑتے ہیں، آپ کا رب کبھی بھی آپ کو پریشان نہیں کرے گا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قولی طور پہ اور عملی طور پہ رشتوں کے تقدس کا بتایا کہ رشتے کیا ہوتے ہیں، ان کو نبھایا کیسے جاتا ہے، ان کی قدر کیا ہے۔ اللہ اکبر، آج تو رشتے توڑے جاتے ہیں اور آج تو یہ جملہ کسا جاتا ہے کہ ہم اینٹ کا جواب پتھر سے دیں گے۔ آج تو ہم کہتے ہیں جو 1 قدم پیچھے رہے گا ہم 10 قدم پیچھے ٹک۔ لیکن حضور عملی طور پہ ابھی نبوت کا اعلان نہیں، یہ تو نبوت کے اعلان سے پہلے کی کہانی بیان کی جا رہی کہ آپ صلہ رحمی کرنے والے ہیں، آپ ٹوٹے رشتوں کو جوڑنے والے ہیں، آپ کا رب کبھی بھی آپ کو پریشان نہیں کرے گا۔ جو اپنے تھے ان کے ساتھ تو صلہ رحمی حضور نے کی، لیکن جو بیگانے تھے حضور نے ان کے ساتھ بھی صلہ رحمی کی، ان کے ساتھ بھی حسن اخلاق کے ساتھ حضور پیش آئے۔ جو اپنے تھے، رشتہ دار تھے، جو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ محبت کا رشتہ رکھتے تھے وہ تو تھے ہی اپنے، لیکن جو حضور کی جان کے دشمن تھے حضور نے ان کے ساتھ بھی حسن اخلاق کے ساتھ پیش آئے۔ آپ جانتے ہیں جب حضور مکہ المکرمہ میں تھے تو عثمان بن طلحہ اس کے پاس کعبۃ اللہ کی چابی تھی، تو میرے حضور نے ایک دن کعبۃ اللہ کی چابی مانگی کہ میں نے اندر جا کے نفل ادا کرنا، لیکن عثمان بن طلحہ نے کعبے کی چابی نہیں دی۔ تو میرے حضور نے فرمایا ایک وقت آئے گا کعبے کی چابی میرے ہاتھ میں ہوگی، اور پھر وہ وقت آیا جب فتح مکہ ہوا۔ حضور 10,000 صحابہ کو ساتھ لے کے مکے میں داخل ہوئے اور کفار مکہ تھر تھر کانپ رہے تھے، اور اس وقت حضور نے فرمایا آئینہ عثمان بن طلحہ، کدھر ہے عثمان بن طلحہ؟ کانپتا کانپتا حاضر ہوا، فرمایا لاؤ کعبے کی چابی۔ تو کانپتے کانپتے چابی دی کہ یا رسول اللہ مجھے امان دے دیں، چابی لیں۔ حضور نے کعبہ کا دروازہ کھولا، اندر نفل ادا کیے۔ اب ہر صحابی کے ذہن میں تھا کہ چابی کعبے کی مجھے مل جائے گی، چونکہ عثمان بن طلحہ کو تو ملنی نہیں، لیکن حضور نے اس وقت جب طاقت ہاتھ میں آئی تو بدلہ لینے کی بجائے آئینہ عثمان بن طلحہ، کدھر ہے عثمان بن طلحہ؟ پھر حاضر ہوا، جان کی امان چاہتا ہوں۔ میرے حضور نے فرمایا یہ لے کعبے کی چابی، اب قیامت تک تیری نسلوں سے بھی کوئی نہیں چھین سکتا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پھر حسن اخلاق کے ساتھ چابی اس کو عطا کی۔ یہ ہے میرے نبی کا کردار، اپنوں کے ساتھ بھی اور بیگانوں کے ساتھ بھی۔